بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم کے ماخذ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو علم عطا کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور سے نوازا تاکہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کر سکے۔ اس کے لیے رب لم یزل نے انسان کو حواس خمسہ عطا کیے، جس میں انسان کی سننے کی حس، انسان کی سونگھنے کی حس، انسان کی چکھنے کی حس، دیکھنے کی حس، یہ تمام سینسز استعمال کر کے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ علم کے جو ماخذ ہیں وہ ہمارے پاس حواس خمسہ بھی ہیں، ہمارے پاس تعلیم بھی ہے، رسم و رواج بھی ہیں، تحقیق بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وجدان، الہام اور وحی ہیں۔ لیکن علم کا جو قطعی اور حتمی ایک ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ اور آج کے اس ٹاپک میں ہم جو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس علم کا جو قطعی اور حتمی ایک ذریعہ ہے وہی ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں وحی کی ڈیفینیشن پر کہ وحی ہے کیا۔ وحی کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی بھی پوشیدہ بات کو ظاہر کرنا، اور اگر ہم وحی کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام بھیجا جاتا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے، اس پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں وحی کی اقسام کی طرف۔ وحی کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ مطلوب جو ہے وہ تلاوت سے نکلا ہے، وحی مطلوب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک، اور وہی غیر مطلوب سے مراد ہے ایسا کلام جس کو تلاوت کے بغیر یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات کی گئی ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا علم جو احادیث شریف کا جو علم ہے اس کو ہم وہی غیر مطلوب کہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دوسرے انبیاء کرام پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج بھیجنا تھا تو اس کے ذرائع کیا تھے، کون کون سے ذرائع تھے جن ذرائع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا تھا، یعنی علم جو تھا وہ لوگوں تک پہنچتا تھا۔ سب سے پہلے جو ایک سلسلہ تھا وہ تھا سلسلۃ الجرس، جسے کہتے تھے گھنٹیوں کی آواز۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو انہیں ایک اس سے پہلے ان کے فیس پر اس کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، ان کے چہرے پر، اور یہ وحی کا بہت ہی ایک مشقت والا ایک پروسیس ہوتا تھا۔ تو اس میں ایک کچھ روایات ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے تو اچانک ہی ان کے پاس سے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آنے لگی۔ تو اس وقت ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور وحی کا وہ جو سلسلہ تھا وہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ شدید سردی میں بھی ان پر، ان کے پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہونے لگ جاتا تھا۔ تو دوسرا جو ایک وحی کا ذریعہ ہے وہ ہے دوسرا جو تھا کہ ایک فرشتہ آتا تھا، وہ کسی بھی انسانی شکل میں آتا تھا، جیسے کہ ایک دفعہ ایک عرابی کی شکل میں آیا، اور ایک دہیہ بن کلبی کے ہمارے صحابی تھے، ان کی شکل میں فرشتہ آتا تھا، اور وحی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ تیسرا جو وحی کا سلسلہ ہے وہ تھا کہ فرشتہ ڈائریکٹ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ جیسے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر براجمان تھے، اور اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری۔ اگلا جو اس کا سلسلہ ہے وہ ہے رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب۔ تو سچے خوابوں کا جو ایک سلسلہ تھا یہ بھی وحی کا ایک ذریعہ تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، یا پھر جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو وہ قربان کر رہے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک پیغام ہوتا تھا جو انبیاء کرام کے ذریعے پہنچتا تھا، رؤیا صادقہ کے ذریعے۔ اگلا ایک جو وحی کا طریقہ کار ہے وہ ہے کلام الہی، جیسے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے تھے، یا پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ اور سب سے جو اس کا آخری ایک جو وحی کا ذریعہ ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ دل میں بات ڈال دی جاتی تھی،
تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے. تو یہ آج کا ہمارا جو ایک مین ٹاپک تھا وہ وہی کے بارے میں تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم الہام، وجدان اور باقی تمام جو ماخوذ ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو تب کے لیے اللہ حافظ.